ہمیں دھوکہ دے رہا ہے بار بار. کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کا بھی بہت ممنون ہوں. اور سعید حسن صاحب سر، وہ آڈیو بھی جو ہے نا ٹرائی کر رہے ہیں اور ویڈیو بھی ٹرائی کر رہے ہیں سعید حسن صاحب، لیکن کچھ بھی جو ہے نا وہ سلسلہ بن نہیں رہا. تو جیسے وہ یعنی خود بخود ہی انٹرپٹ ہو رہا ہے، اچانک ہی ٹوٹل کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے. تو مزید اور میں نے جیسے جو عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ بھنڈر صاحب تو کافی مصروف رہے آج کل. ان کا مجھے کل میسج آیا تھا کہ وہ کہیں اپنے ایریا سے کہیں دوسری طرف ٹریول کر رہے ہیں، تو آج ان کا پروگرام تھا کہ وہ شام تک آ جائیں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے نہیں آ سکے. تو میں جو ہے نا اس کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک تو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، اور آپ لوگ اس قدر ذوق و شوق سے منتظر تھے جس پروگرام کے، وہ اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ نہیں ہو پا رہا. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام میرا تقریباً جو آج 9 ہے تو 12 تاریخ کو ہوگا جمعے والے دن، اور وہ پروگرام ہوگا فہیم جوزی صاحب اور حمید شاہد صاحب اور جلیل علی صاحب کے ساتھ. اس میں یعنی موضوع یہی ہے عقل و مذہب کا، تو اس کو تہذیبی حوالے سے ہم اس میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، تہذیبی اور تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھیں گے. جو سماجی حوالے ہیں، جو تمدنی حوالے ہیں، ان کے حوالوں سے ہم اس موضوع کو دیکھیں گے. اس بار تو ہم اس کو فلسفیانہ اسلوب میں ڈسکس کر رہے تھے. تو نیکسٹ سیشن میں جو 12 تاریخ کو جمعۃ المبارک کو ہے، فہیم جوزی صاحب، حمید شاہد صاحب اور جلیل علی صاحب کے ساتھ. سر موسٹ ویلکم. جی مطلب جی سر، آپ ریشنل اور ریشنلزم کا بتا رہے تھے کچھ. ہاں، ریشنلائزڈ کانسیپٹ اور ہوتا ہے اور ریشنل کانسیپٹ اور ہوتا ہے. ٹھیک. ریشنل کانسیپٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر انسان کوئی دوسرا بات کر رہا ہے اور اگلا سمجھ رہا ہے نا، تو سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریشنل ہے. صحیح. ریشنل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لاجیکلی جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اس کی صحیح. لاجک بعد میں دیکھتے ہیں. انیشیل لیول پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں اگلا بندہ اس سے کچھ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. صحیح. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس حقیقت کو جو آپ بیان کر رہے ہیں اور دوسروں تک آپ پہنچا رہے ہیں، پرابلم ہی یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں تک جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ دوسرے اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. اگر وہ دوسرے اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ کنفرملی ریشنل ہے. اگلا مرحلہ ہے کہ وہ ریشنل لاجک کے اعتبار سے جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم لاجک کے لا کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے مرحلے پر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا. اب اس کے بعد جب آپ اگلے مرحلے میں انٹر ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اب ایک اور مسئلہ ہے، جب آپ ریشنلائزیشن کے پروسیس میں آتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مذہب جن حقیقتوں کا اعتراف کر رہا ہے وہ حقیقتیں ہر انسان کے لیے قابل فہم ہیں. ہر انسان اس سے سمجھ رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اگلے مرحلے پر پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک بندہ ان کا انکار کرتا ہے کہ جی میں نے قبول نہیں کرتا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کرتا ہوں. قبول کرنے والا اور نہ کرنے والا ایک دوسرے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کی سطح پر دیکھنا ہے. اسے ریشنل ہونے اور نہ ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مذہبی حقیقتیں، مذہبی تصورات جتنے بھی ہیں، مطلب فرض کریں مذہب یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ایک زندگی ملنی ہے اور اس میں تم نے خدا کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے جو میں سمجھ نہیں سکتا، یا کیا ایسی بات ہے جو دوسرے انسان سمجھ نہیں سکتے؟ اگر ہم ان کو سمجھ رہے ہیں تو کنفرملی یہ ریشنل ہیں. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پرابلم پیدا ہوا ہے وہ یہاں پر ہوا ہے کہ مذہب کے متبعین ہوں یا مذہب کے مخالفین ہوں، جب وہ مذہب کا انکار کرتے ہیں یا مذہب کا اقرار کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. ریشنلائزیشن کے پروسیس میں فرض کریں
بینڈر صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ عقیدت میں قبول کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، تو جناب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ دشمنی اور عداوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی مطلب میرے لیے جو بات مجھے کہی جا رہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو ماننے میں ایک عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، تو جناب آپ بھی عداوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اصل مرحلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ لاجک جس کو ہم دوسروں تک پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ لاجک جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی لوگ آئے ہیں جو مذہب کے بانی ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں ایک ہی بات بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری اپنی ہمارا اپنا ادراک ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے یہ بات آئی ہے، خدا نے یہ کہا ہے، اور خدا کے یہ کہنے کے بعد ہم آپ کے پاس خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں. اب اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں آپ تک خدا کا پیغام لے آیا ہوں، اب آپ اس کا اگر انکار کریں گے تو بھی اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ اقرار کریں گے تو بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ہم جب مذہب کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس انسان نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں سے دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا. یعنی وہی جو اخلاقیات کے دائرے میں ہوتی ہیں انہی باتوں کے حوالے سے ہم ان باتوں کو قبول کرتے ہیں. اور دوسری سمت پر جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا لاجک ہوتی ہے، کس بنیاد پر وہ مذہب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمیں جو دیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا اقرار اور انکار کرنے والے لوگ اس کو کس اینگل سے اس کا انکار کر رہے ہیں. مطلب صاحب مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری اپنی انٹلیکچوئل پروڈکشن نہیں ہے. مطلب تاریخ مذہب میں یہ بات حقیقت ہے کہ آج تک کسی بھی یا ہمارے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا. ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ خدا ہے اور اس نے مہربانی کی اور ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، ہمیں کی طرف اس نے بھیجا ہے. اب خدا ہے اور اس نے ہمیں انسانیت کی طرف بھیجا ہے، تو اگلے مرحلے پر تو ہمارے پاس آپشن کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ ہم اس کو قبول کر دیں گے یا رد کر دیں گے. مطلب قبول کرنے اور رد کرنے کے علاوہ تو انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں. اور مذہب اس کی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صاف استعمال بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ مذہب کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ جبر نہیں ہے، دین جو کچھ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور انسان آزاد ہے، اسے قبول بھی کر سکتا ہے، اسے رد بھی کر سکتا ہے. اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ مذہب جو کچھ کہہ رہا ہے آپ اس کو مان لیں یا مذہب کو آپ انکار کر دیں. مطلب اس کے علاوہ تیسری تو کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں رہتی. لیکن جس وقت آپ اگلے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں کہ اس کی کہتے ہیں کہ جناب ریشنلی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر بھینڈر صاحب نے اپنی ایک پوسٹ میں یہ بتایا، پچھلی دفعہ جب میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ 2 فرشتے آپ کے کندھوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے لکھا جی ریشنلزم تو اس فضول اس کو مفروضے کو اٹھا کے پھینک دے گی. اگر آپ کے پاس فلسفیانہ دیانت ہے تو آپ 2 باتوں کو ثابت کر کے دیں. نمبر 1 کہ ریشنلی یہ فضول بات ہے، اور یہ کہ ریشنلزم میں رہتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ریشنلزم میں رہتے ہوئے سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس بات کو کسی بھی سطح پر ثابت کر دیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں، لاجیکلی جسٹیفیکیشن ہم نہیں دے سکتے، یا لاجیکلی ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں، یا لاجیکلی اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لاجک کا ڈومین کیا ہے، لاجک کا دائرہ کار کیا ہے، اور انسانی ذہن کی کس مرحلے میں کیا بات جسٹیفائیڈ ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. یہ ایک بنیادی سوال تھا
جس کے لیے میں بار بار ان کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ بہت ساری چیزوں میں اوور لیپ کر رہے ہیں، اس کو اوور لیپ نہ کریں. مذہب 100% ریشنل ہے، ریشنلائزڈ نہیں ہے. ریشنلائزیشن کا پروسیس اور ہوتا ہے. ریشنلائزیشن کے پروسیس میں نے دونوں کی صورتوں کا انکار کیا تھا کہ چاہے آپ اقرار کریں چاہے آپ انکار کریں، یعنی آپ کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں، دونوں صورتوں میں آپ کا نتیجہ، کسی بھی مرحلے میں آپ کا نتیجہ آپ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس لیے مذہب نے اپنی اساس ہی اس پہ رکھی ہے کہ خدا ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے. پیغمبر ایک آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب خدا ہے اور اس نے مہربانی کی ہے، اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا ہے. تو نبی کی ذات پر آپ ایمان بالغیب لے آتے ہیں. جب آپ اس ایمان بالغیب کو بائی پاس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو الگ الگ آپشن بن جاتے ہیں. ایک وہی جس کے اندر آپ باقاعدہ عقلی اعتبار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہے. اب جن لوگوں کو مطلب پوری طریقے سے پتہ ہے کہ عقلی ادراک کی ماہیت ہے کیا، عقل کا کام کیا ہے، اگین ناظرین کرام، بات چلنا شروع ہوتی ہے تو انٹرنیٹ آڑے آ جاتا ہے. تو وقاص صاحب، یہ ایک جن ہے، غیر عقلی بات سمجھی جائے یا عقلی، تو جیسے ہی بحال ہوتا ہے انٹرنیٹ تو میں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بارے میں بھی روشنی ڈالیں. تو آپ تو ماشاءاللہ خود ایک بہترین قسم کے فلسفی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ معروضات اپنی اس حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ڈالتے رہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ سیکھنے کا موقع ملے. اور ڈاکٹر صاحب کا انٹرنیٹ اگین انٹرپٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں دوبارہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں ابھی. باقی ڈاکٹر صاحب سے آپ سے گزارش کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن کے والے کہ ڈاکٹر صاحب انگریزی اصطلاحات کی بجائے عربی یا اردو کی اصطلاحات استعمال کریں تو ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ابھی تک جو ہے ان کا انٹرنیٹ، اور میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا ڈیڈیکیشن کا آج معترف ہو چکا ہوں کہ انہوں نے اتنے بزی شیڈیول میں سے پھر بھی وقت نکالا. اور آپ دوستوں کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ جو اس قسم کی صورتحال میں بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام کو توجہ اور ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے 12 تاریخ کے پروگرام کے آپ کو بہت ہی خوبصورت گفتگو سننے کو ملے گی. اور میں گزارش کروں گا آپ تمام احباب کرام سے کہ جو دوست ابھی مس کر رہے ہیں اور ان کو بھی ایڈ کیجئے اور انہیں سنائیے. جی سر. سر، جی اگر ہم ریشنلائزڈ جو ہے یعنی منطقی بنیادوں پر مذہبی عقائد کو نہیں کر سکتے، پرکھ سکتے، جانچ سکتے، تو وہ یعنی اٹ سیلف ریشنل پھر جو ہے، یعنی کسی بات کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ ریشنل ہونا الگ بات ہے، ریشنلائزڈ ہونا الگ بات ہے. جب ہم ایک جی جو ہے ایک یعنی ایک، تو وہ ایک چیز جو ریشنلائزڈ نہیں ہو سکتی وہ ریشنل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سے یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ ریشنل ہونے کا مطلب کیا ہے. ریشنل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں اور اگلا آدمی اس کو سمجھ رہا ہے، سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریشنل ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ ریشنل ہے. اگلے مرحلے میں جب آپ اس کے لیے منطقی مقدمات قائم کرنے شروع کرتے ہیں، وہ ریشنلائزیشن ہوتی ہے. آپ ریشنل ہونے کی حد کو آپ پہلے طے کر لیں کہ ریشنل ہونا کیا مطلب ہے. ریشنل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو کچھ بتا رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے، تو آپ اس آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی سر، بہت آواز آ رہی ہے، اور جو ہے نا دوست بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں وہ۔ آپ کی آواز کا مسئلہ بن رہا ہے، مجھ تک آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کیجئے۔ نہیں، آپ اگلے منٹ پہ آپ جو آپ نے پوچھا تھا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ رش نہ ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ یہ میں ایک سوال لگا رہا ہوں کہ یہ پوچھا ہے جناب وقاص احمد صاحب نے کہ یہ ایک جن ہے، غیر عقلی بات سمجھی جائے یا عقلی؟ اس سوال کو دیکھیے ذرا۔ نہیں، اسے غیر عقلی اگر آپ سمجھ نہیں رہے تو آپ کس بنیاد پر اسے یہ فیصلہ کریں گے کہ عقلی ہے یا غیر عقلی ہے؟ آپ نے اگر یہ کہنا ہے کہ یہ عقلی یا غیر عقلی بات ہے تو اسے سمجھ کر ہی کہیں گے نا۔ غیر عقلی کس بنیاد پہ کہیں گے؟ مطلب جس بنیاد پر آپ عقلی کہیں گے اسی بنیاد پہ غیر عقلی کہیں گے۔ یعنی اگر آپ کے تجربے میں آ رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک جن ہے، یہ ایک جن کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ سنتے آپ تو متعین کر رہے ہیں نا اس کو۔ مذہب انسان کا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کے بغیر ابھی انسانوں نے رہنا سیکھا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پھر کال انٹرپٹ ہو رہی ہے، اور تمام دوست میں گزارش کروں گا آپ تمام احباب کرام سے کہ جو 12 تاریخ کی ڈسکشن ہے اس کو ضرور جوائن کیجئے، بلکہ دوستوں سے بھی گزارش کریں کہ وہ اس ڈسکشن کو جوائن کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ڈسکشن میں انوالو ہوں، کمنٹ سیکشن کے تھرو یا کسی طریقے سے بھی، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکشن کے لیے مل جائیں گے۔ اور آج کے پروگرام کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اس کو جاری نہیں رکھ پا رہے ہم، مسلسل جو ہے وہ انٹرنیٹ کی انٹرپشن آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اور ڈاکٹر صاحب پھر آن لائن آ گئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کا کنٹینیو کیجئے سر۔ تو میں سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب مسلسل پرابلم آ رہا ہے تو بات کوئی بھی جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی کوئی مزے کی۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں آپ دوستوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ دوستوں نے آخر تک میں جو ہے میں اپنا ساتھ دیا میرا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے اگلے پروگرامز میں بھی میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور آپ کی محبت شامل حال رہی
تو انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، سر قبلہ پھر انٹرپٹ ہو گئے اور وہ مسلسل کنٹینیو نہیں کر پا رہے، ان کی انٹرپشن آ رہی ہے. تو پرسوں جمعے والے دن انشاءاللہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اور اس پروگرام کی میں جو ہے بہت معذرت خواہ ہوں، اور جو میں نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر جو عمار خان ناصر صاحب کے مضمون کا، تو میں یہ کمنٹ سیکشن میں اور یوٹیوب کے اوپر بھی اس کو شامل کر دوں گا، تو آپ لوگ وہاں سے اسے لے سکتے ہیں مکمل مضمون. ویسے تو انہوں نے اس مضمون کو 3 قسط، تو میں نے اس کو کمپائل کر کے اور رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو میں اس کو اس پہ لگا دوں گا. تو بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جناب میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اصل میں واقعتاً یہ جو ڈسٹربینس ہے نا نیٹ کی، جی میں بھی یہ بار بار پرابلم پیدا کر رہی ہے. جی تو اگر انشاءاللہ پھر کبھی مناسب سمجھے تو اسے دیکھ لیں. اگلے کسی سیشن پہ رکھ لیں. جی سر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک تو ذوق و شوق دیدنی ہے، اور بار بار آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے تو کنٹینیو نہیں ہو پا رہی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، میں پھر جو ہے اس کو یہیں آج ختم کرتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا جو ہے عمار خان ناصر صاحب کے مضمون کا، تو وہ میں کمنٹ سیکشن میں اور جی یوٹیوب کے اوپر پیسٹ کر دوں گا. اور انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن، یہ آپ کی بہت محبت ہے قبلہ، کہ آپ نے جو ہے نا مسلسل جو ہے ہم جو اپنی محبت سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اور آپ کی یہ محبت شامل حال رہی. تو ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کے جو سوئے ہوئے سوچ فکری کے سوتے ہیں ان کو جگایا جائے، اور ان کے اندر جو ہے ایک مکالمے کی فضا پیدا کی جائے. اس چینل کا مقصد، اس گفتگو کا مقصد، اس مکالمے کا مقصد فقط اتنا ہے. باقی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہر کوئی خود کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قابلیت رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اتنے بزی شیڈیول میں سے بھی. اور انشاءاللہ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.